الحمد لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان حادی السبل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت عاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، آج کا ہمارا یہ نورانی وجدانی اجتماع جو نماز عشاء کے متصل بعد سے جاری ہے، ابھی تک کوئی شاکان مصطفیٰ بڑے حشاش اور بشاش بیٹھے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم آنے والے ہر عاشق رسول کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے کئی حضرات کے علم سے حصہ لیا ہے، میں اندر بیٹھا سماعت کر رہا تھا، کئی خطبہ کئی علماء نے آپ کی کافی حد تک پیاس کو بجھایا ہے۔ جتنے سٹیج پر علماء کرام ہیں، دعا ہے خلاق عالم ان مجاہدین اسلام اور علماء اسلام کے علم میں عمر میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے آپ سامعین ناظرین حاضرین بیٹھے ہیں، جتنی پردے میں میری مائیں بہنیں سماعت فرما رہی ہیں، دعا ہے خلاق عالم آنے والے ہر عاشق رسول کو تاجدار کائنات کے فیض سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ بڑا دل کو سکون ہو رہا ہے، اتنا عظیم و شان اجتماع جن دوست احباب نے سجایا ہے، دعا ہے مالک ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور مال میں جان میں کاروبار میں بھی کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ ہر سال پہلے سے بڑھ چڑھ کے اپنے حبیب کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر بلا تمہید میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑی ذرا سبحان اللہ دیا کو ٹھیک ہے، سردی اینی بھی نہیں جنہی تسی سمجھی، بارہ سردی ہوئے یا نہ ہوئے خون تے جم جاندہ ہے یارو، عشق تے نہیں نہ جمدہ۔ پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی کہ تے سیر تو گزر گئی ہیں، اللہ ہی جانے، آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ امین قبلہ فرماندے ہیں پنجابی تسی تقریر کرنی، پنجابی میں آدھا ہونا میں زور منگدی تو منگدی دعا گھراں دا ہی سمجھ آئی ہے، دعا گھراں دا زور منگدی ہے تے دعا گھراں دا لگے گا تے انشاءاللہ پھر عشق دی شمع روشن بھی ہوئے گی تے لطف بھی آئے گا۔ شمع روشن ہوئے تے پھر پروانیاں اتے جھومن دا بھی تے لطف ہوندہ ہے نا، محبت نہ خود سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامین، بڑی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے جتنی شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، وہ سن کر مسکرانے کی توفیق رب نے اہل سنت کو عطا فرما رکھی۔ یہ ان شانوں کو سمجھ کے ان کا چرچا بھی کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا خرچہ کرتے ہیں، بہت زیادہ چرچا ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم پہ عمل بھی ہو جاتا ہے، خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، بلا تاخیر میں گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ دیکھو نا ایک عورت آگئی، امام قرطبی نے بھی اسے لکھا ہے، امام سخاوی نے بھی لکھا ہے، امام غزالی نے بھی لکھا ہے
تعداد کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، باقی روایت ایک جیسی ہے۔ عورت آ گئی، آگے کہتی حضور میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، بڑی پیار تھا اس سے، بڑی محبت تھی، جب سے فوت ہوئی ہے کبھی خواب میں بھی نہیں ملی آ کے، تو کوئی وظیفہ بتاؤ کہ خواب میں مل جائے۔ آپ نے وظیفہ بتایا، گھر گئی، وظیفہ پڑھا، سو گئی، اٹھی تو دوبارہ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں فرمایا مائی وظیفہ پڑھیا سی؟ جی حضور پڑھیا ہے۔ بیٹی ملی سی؟ ملی ہے۔ ہن خوش ہیں؟ آج یہ نہیں۔ سمجھ آئی میں کیا کہ فرمایا خوش کیوں ہونا ہے؟ پہلے تو پریشان سی کہ بیٹی ملتی نہیں، ہن مل گئی ہے، ہن تو خوش ہونا چاہیے۔ آج حضور پہلے اتنی پریشان نہیں سی جتنی ہن پریشان ہو گئی۔ فرمایا کیوں؟ آندھی پہلے اس واسطے پریشان تھی کہ بیٹی ملتی نہیں، ہن ملی تھی ہے لیکن میری بیٹی تے عذاب ہو رہا ہے۔ صورتحال بھی ویکھی، آدھی گلے میں جہنم دے توکنوں، پیراں میں زنجیراں پئی ہیں جہنم دیاں، عذاب ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب بھی پریشان ہوئے، وہ ایک ماں ہے، خواب دسیا تے چلی گئی۔ دوسری رات ہوئی تے وہ بیٹی جڑے پہلے رات ماں دی خواب وچ آئی سی، آج راتی خواجہ حسن بصری دے خواب وچ آ گئی تے اوندے ہی آدھی مینوں پہچانیا جے میں کون ہاں؟ پھر میں نہیں، میں تے نہیں پہچانیا۔ آدھی یہ وہی ہے جس ماں وظیفہ پوچھ کے گئی، وہی ہوں جس کی ماں نے وظیفہ پوچھا تھا۔ فرمایا بھی تیری والدہ محترمہ تو کچھ اور دس رہی سی تے میں کچھ اور ویکھ رہا۔ آدھی حضور والدہ نے کی دسیا سی؟ فرمایا وہ دس رہی سی انہوں تے عذاب ہو رہا ہے تے جہنمی توق دے گلے اندر نو۔ تے حضور تسی کی ویکھ رہے ہو؟ میں تے ویکھ رہا تیرے سر تے نور دا تاج ہے تے کتنی اچھی تیری معراج ہے تے جنتی لباس پائے۔ اور اے دس بھائی میں صحیح ویکھ رہا یا تیری امی صحیح دس کے گئی ہے؟ آدھی حضور جڑا امی دسے وہ بھی ٹھیک ہے تے جو تسی ویندے پے وہ بھی ٹھیک ہی۔ سبحان اللہ۔ تے فرمائے پھر رولا کی؟ آدھی اے دسن واسطے تے حاضر ہوئی ہیں بھائی تبدیلی آئی کی میں؟ بر رات ایک ہی گزری ہے، عذاب ہٹ کی میں گئے تے جہنم دے توق گلے بھی چودر کی میں گئے تے جنتی لباس آ کی میں گئے تے جنتی تاج کی میں آگئے نے۔ آدھی میری ماں نے تے مینوں ویکھیا سی نا تے میرا دس چڑھیا، میں دساں گی نا جس قبرستان اندر میں سی اوتھے تے 70,000 مردیاں عذاب ہو رہے ہیں۔ کتنے ہیں؟ اب اس کے اندر تعداد کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، یہ امام سخاوی کے قول ہے، اور امام قرطبی کہتے ہیں 550 تھے، امام غزالی کہتے ہیں 560 تھے۔ بہرحال جتنے بھی یہاں سارے نے بیڑا پار ہو گیا ہے۔ اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ۔ کہتی ہے حضور والا ایک میں نہیں تھی 70,000 مردے تھے جنہیں عذاب ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے مرہ بنا رجل فصلی علی النبی مرتن، قبرستان سے ایک مصطفیٰ کو امتی گزرے، اس نے بس ایک بار ہی درود پڑھا ہے، ایک بار ہی درود پڑھا ہے۔ سنیاں کو نہیں سمجھ آئی میں کی کیا ہے؟ ہاتھ تھلے میں کیویں اگے چلوں گا یار؟ ایک بار درود پڑھا ہے، عرش کے کونوں سے آواز آئی ہے ارفعوا العذاب عنہم ببرکت صلاۃ ھذا الرجل، عرش کے کونوں سے آواز آئی ہے اس بندے کے درود کی برکت کی وجہ سے پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ ایک باری درود پڑھا ہے، پورے قبرستان جو عذاب اٹھ گئے۔ صرف عذاب اٹھ ہی جاندہ، تھوڑا ہلکا ہو جاندہ، شان تے پھر بھی بڑی سی نا، عذاب بھی تخفیف ہو جاندی، مرتبہ پھر بھی بڑا سی، لیکن عذاب ختم ہی نہیں ہویا، اور تے جنتی لباس آ گیا ہے تے نور دے تاج آ گئے۔ اور میں تواڈے کولوں پوچھاں گا میاں والی بنگلے تے رہن والے ہو، وہ جنہیں درود پڑھیا سی ہر ایک دی قبر دی اندر جا کے پڑھیا یا باہر؟ ہائے ہائے ہائے، دانوی ادو سمجھ ہوندی ہو کسی آکھے بھئی تیرے نظر جو لگا نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو تب ہے کہ سینے کی ہر پار چلے، جدو تیر کلیجوں پار ہو جاندے تو انتہاں سمجھ ہوندی مولوی کی کہہ گئے۔ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ بھائی قبر دے اندر جا کے پڑھے یا باہر؟ باہر پڑھے نا، تے باہر عالم دنیا ہے، اندر عالم برزخ ہے، اے جہانی ہو رہے، او جہانی ہو رہے، پتہ نہیں کنوں سمجھ ہونی میرے جملے جیسے کنوں نہیں، تے کس خوش نصیب نے نعرہ مارنا ہے، تے کنہ کلمہ آڑیا تے بخت آڑیا جواب دینا ہے۔ میں کیا بندہ عالم برزخ میں ہوئے، درود پڑھن والا عالم دنیا میں ہوئے، تے قبرہ میں نور
نور آ جاندے قبراں وچ نور آ جاندے میں کہ انہاں غلاماں دیاں قبراں دا عالم کی ہوے گا جنہاں دے اوتے درود ہی نہیں اندر درود والا کھو جائے گا ایک واری درود پڑھے ہے اوتھے اتنیاں رحمتاں تے جتھے اتنے گھنٹیاں تو درود پڑھ رہے ہیں نالے قرآن پڑھ رہے ہیں نالے حدیثاں پڑھ رہے ہیں دسو کتنیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا ہوئے گا ایک واری درود پڑھے ہے تے انہاں تے اتنیاں رحمتاں ہو گئی ہیں قبریں نور آ گئے جنتی لباس پہنائے گئے تے جنہاں دی قبر اندر سرکار خود تشریف لے ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی هذا الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو یہ ساری زندگی محفلوں سے جائیں انہوں اس پر کی آکھنا ہے اسے ہی آکھنا نہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تو للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جائے این چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے انہوں کی پتہ ہے بھئی میں کی خطاب کر رہا ہوں لیکن سنیاں دے بچے کون نہیں سمجھ آئی میں کی کیا ہے تھوڑا جا میں اجازت ہوئے تے ایتے امام سخاوین پڑھا تھوڑا جا آپ فرمانے جدو بچہ پیدا ہوئے 1 سال تک اور جدو بھی روئے تو انہیں مارے نہیں ڈانٹے نہیں پریشان نہ ہوئے کہ بچہ روندہ ہوئے فرمایا سنیاں دے بچے اجی وہ فصیح و بلیغ نہیں ہویا وہ دی گل دوان سمجھ نہیں ہوندی لیکن وہ روندہ نہیں تو امام سخاوی یہ کیا جائے آدھن 1 سال تک کوئی جدو بھی روئے گا نا پہلے 4 مہینے رب دی توحید بیان کرے گا اگلے 4 مہینے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا اگلے 4 مہینے والدین دی بخشی دی دعا کرے گا توجہ کرو بعض دفعہ ساٹھا کوئی بچہ رو پوے نا تو ماں بھی اٹھانے چاہیے قاری صاحب دم کرے چوپ بھی نہیں کردا میں کہ وہ تہاڈی بخشے دیاں دعاواں منگدا تسی تے چوپ کراؤ تہاڈ کو نہیں سمجھ آئی ہے فرمایا 1 سال تک نہ پریشان نہ ہویا جے اوے درود پڑھدا جے ہونے جے فصیح بلیغ تے نہیں ہویا تو جدو فصیح بلیغ ہو جائے گا تو پھر سمجھ بھی آ جائے گی اور تہانوں سمجھ نہیں نہ ہوندی جنہاں تو آئی گی انہاں تے 10 بھی چھڈے ہے ہائے 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 آج ہی دنیا پریشان ہے پتہ نہیں نکیاں نکیاں ہوگی کیا جھنڈے چاہی پھر دے بیج لائے ہوئے تاج نامد مصطفیٰ مرحبا مرحبا انہاں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے اور میں کہ اڑتے چلن پھرن دے قابل ہو گئے نا اور جدو نہیں سویٹ اڑتے ہو تو بھی مصطفیٰ تے درود پڑھ دے جدو یہ 4 پائی تے پیسی ہو تو ہی پڑھ دے سی سنیاں تے بچے نا آئے آئے اور تھوڑا یہ وڈا ہو گیا چلنے پھرنے دے قابل ہو گیا ہے کہ آج ابا جی آکھیں پترا سمی نہیں ہوئے آج نہ سمی ابا جی خیر ہے اور پھر میں وضو کر کپڑے پا تیرتے ٹوپی بھی پا جانے ابا جی کی تھے نبی دے ملاد میں سے آئے ویکتے صحیح ذرا تے جدو جیڑے بچے ایدوں تو ہی درود پڑھتے ہونگے بچپن تو ہی جوان ہو جان کے جھنڈے چوک لین گے وڈے ہو جان کے قرآن و حدیث پڑھن گے چہرے تے سنت رسول رکھن گے سارتے نبی دا امامہ رکھن گے ہاتھ میں درود و سلام پڑھ دے تسبیح پڑھن گے تے دیکھ کھڑا ویک کیا کہ یار واقعی کوئی محمد عربی دا غلام آ رہے قبر وچ پہنچ گیا تو فرشتے آدھے ہاں بھئی کی آندا سی یہ نہیں پوچھیں گے بھئی اب کیا کہتا ہے یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا تو جو ساری زندگی محفلیں سجاتا ہو درود پڑھتا رہے وہ تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گر پڑے گا نا فرشتے کہیں گا جواب دو قدموں سے اٹھو تو وہ کہے گا اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں اور مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے کیا بات
توجہ فرماؤ بھیا کو ذرا سبحان اللہ. آئے ہائے دون پتہ حضرت موسیٰ پاک ساری زندگی دعاواں کرتے رہے یا اللہ اپنا قرب عطا فرما, اپنے جلوے عطا فرما. ایک دن اللہ تعالیٰ دی رحمت انہوں جوش آیا تے فرمایا پیارے موسیٰ میرا قرب چاہیے جی پروردگار چاہیے. توجہ کری ذرا, میرے کریم رسول کا فرمان ہے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان ردت ان نکون اقرب الیک من کلامک الی لسانک ومن وسوسۃ قلبک الی قلبک ومن روحک الی بدنک ومن نور بصرک الی عینیک ومن سمعک الی اذنک فاکثر من الصلاۃ علی محمد. فرمایا پیارے موسیٰ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں, ہائے ہائے اتنا قرب تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں. وَمِن وَسْوَسَةِ قَلْبِكَ إِلَىٰ قَلْبِكَ جو تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں چاہتی ہو کہ رب ان خیالات سے بھی زیادہ قریب ہو جائے. وَمِن رُوحِكَ إِلَىٰ بَدَنِكَ تمہارے جسم میں تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب ہو جائے. وَمِن نُورِ بَصَرِكَ إِلَىٰ عَيْنِكَ تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے بھی رب زیادہ قریب ہو جائے. وَمِن سَمْعِكَ إِلَىٰ أُذُنِكَ تمہارے کانوں میں قوت سماع سے بھی رب زیادہ قریب ہو جائے. پیارے موسیٰ چاہتے ہو جی پروردگار میں تو کب سے چاہتا ہوں. پیارے موسیٰ جاننا رب اتنا نیڑے ہو جائے, اتنا نیڑے ہو جائے کہ تیرے جسم میں جاننا روی زیادہ قریب ہو جائے. جی پروردگار جاننا فرمایا پیارے موسیٰ ایک وظیفہ کر لو. باری تعالیٰ وہ کیا وظیفہ ہے, وہ وظیفہ کرنے کے بعد تو قریب ہو جائے گا. جی میں قریب ہو جاؤں گا. وہ وظیفہ کیا ہے فرمایا فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وظیفہ اور کوئی نہیں, میرے حبیب پہ درود پڑھ میں قریب ہو جاؤں گا. ہن وظیفہ تے حضرت موسیٰ نو دسیا تے اگوں اینو بیان کرن دی کی لوڑ سی. آئے ہائے فرمایا رب دسنا چاہتا ہے جڑا میرے قریب ہونا چاہتا ہے نا وہ مصطفیٰ دے قریب ہو جائے. کیوں با خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو در مصطفیٰ پہ آ گیا سمجھو وہ در خدا تک پہنچ گیا. محبت نہ کو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نے پڑھیا وظیفہ, فرمایا پڑھ لیا جی پڑھ لیا. فرمایا آ جاؤ پھر کوہ طور دے. یا اللہ ذات بھی کھائیں گا, فرمایا نہیں تجلی بکھاواں گا. جی وہ ویکھ لیا تے پھر اللہ ویکھ لینا. آئے آئے پہلے تجلی ویکھو, وہ ویکھ لیا تے پھر ذات باری تعالیٰ ویکھ لینا. حضرت موسیٰ گئے لما تجلی اللہ عز و جل لموسیٰ علیہ السلام, اللہ وحدہ لا شریک نے تجلی ڈالا. موسیٰ پاک نہ اس تجلی کی تاب نہ لا سکے, بے ہوش ہو گئے. جد ہوش آیا نا تے جڑی حضرت موسیٰ دی آنکھ سی نا وہ بڑی تیز ہو گئے, نور ہی بڑا تیز ہو گئے. حضرت موسیٰ بڑی بڑی دور تک ویکھ لیندے سی. اور تسی پوچھو کہ جلالی صاحب دیوار تو پیچھے ویکھ لیندے سی. ہائے 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 کونی سمجھ آئی میں کی کیا بندے آدھے نا نبی دیوار دے پیچھے بھی نہیں ویکھ سکتا. میں کہوں کہ تو اڈا ہونے جو نہیں ویکھ سکتا, ساڑھے تو فرش زمین دے بیٹھے ہوں تے شبری ویکھ لیندے سی. حضرت موسیٰ ویکھ لیندے سی بڑی بڑی دور. اور آنکھوں میں کتنی دور. تے قاضی ایاد مالکی فرماتے لما تجلی اللہ عز و جل لموسیٰ علیہ السلام قانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ 10 فراسخ. آدن رات دے اندھیرے وچ پہاڑ دی چوٹی تے 3 میل دور اگر کوئی چوٹی بھی گزرے, بندہ نہیں, چوٹی بھی گزرے, امتی نہیں, اگر کوئی چوٹی بھی گزرے تو موسیٰ پاک دی آنکھ تو چھپ نہیں سکتی. رات کی اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ 30 میل دور, توجہ فرمائیے, 30 میل دور کوئی چوٹی گزرے. یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے تجلی دیکھا ہے, یہ وہ ہیں جنہوں نے تجلی دیکھا ہے. جملہ ہوا میں اڑ گیا تو محنت ضائع ہو جائے گی. یہ کون ہے جنہوں نے تجلی دیکھا؟ تو میں نے کہا جنہوں نے تجلی
اللہ دیکھا ان کی آنکھ سے رات کی اندھیرے میں چیونٹی نہیں چھپ سکتی، تو جنہوں نے خود اللہ دیکھا ان کی آنکھ سے میلاد کے اجالے میں یہ امتی کیسے چھپ سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جنہوں نے خود اللہ دیکھا ہے ان کی آنکھ سے میلاد کے اجالے میں امتی کیسے چھپ سکتے ہیں؟ میں ما زاغ البصر کی آنکھ تک جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی آنکھ کا ذکر کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ایک پرندے کا ذکر ہے جسے ہد ہد کہتے ہیں۔ یہ ہد ہد کون ہے؟ اچھا بڑے بڑے پرندے ہیں نا، سب کا ذکر تو قرآن میں نہیں نا صریح طور پہ، تو یہ ہد ہد کا کیوں ہے؟ کہتے جب حضرت ابراہیم پاک کو آگ میں ڈالا گیا نا معاذ اللہ، یہ ہد ہد جاتا اپنی چونچ میں پانی لیتا آگ کے اوپر گرا دیتا، چونچ میں پانی لیتا آگ کے اوپر، اب آگ کتنی ہے؟ فرمایا شعلے آسمان تک جا رہے ہیں۔ کہاں؟ آسمان تک۔ ہن دسو بھائی وہ چونچ میں کتنا کو پانی آئے گا جتنا ایڈی وڈی آگ بجھ جائے گی؟ وہ اتو ہی جدو پانی سٹتا تے بخارات بڑھ کے اڑ جاندے، پانی تے آگ تک پہنچتے ہی نہیں۔ کسی آگے تے نونجی چکر چڑھے ہیں نا، اے پانی آگ تک تے پہنچتے ہی نہیں۔ آدھا پتہ مینوں بھی بہت مشورے نہ دیو، پتہ ہے مجھے یہ آگ تک نہیں پہنچتا۔ اور کہا بار بار آنے کا جانے کا فائدہ کیا؟ اور کہا فائدہ بڑا ہے، تو انہوں کی پتہ تسی تے عشق تو خالی ہوندے، تمہیں کیا پتہ ہے فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا کیا فائدہ ہے؟ بار بار آنے کا جانے کا توجہ کرو لو۔ حضرت نے کہا ہو بار بار آنے جانے کا فائدہ یہ ہے جب حشر کے دن صفحے بنے گی نا، صفحے بنے گی تو میرا نام نبی کے غداروں میں نہیں ہوگا، نبی کے وفاداروں میں ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، آردار ختم نبوت۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ وحدہ لا شریک کو نے یہ ادا اس کی پسند آ گئی، اس کا ذکر اٹھا کے نا قرآن میں رکھ دیا ہے۔ آج یہود و نصارہ پریشان ہے کہ یہ ذکر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنے 100 سال لنگ ہیں، سرکار نے اس دنیا تو کیا دیوانے اجے ہی بغیر ویکھے ہی مرن نو تیار، ہائے ہائے ہائے، ان کے نام پہ جانے دے دیتے ہیں۔ یہ ذکر مٹے گا کب؟ ختم کب ہوگا؟ اب دیکھو یہ تو نبی ہے اور نبیوں کے امام ہیں، اب رب کی قدرت اور دیکھو، فرمایا جو نبی کی ناموس پہ پہرا دے میں تو اس کا ذکر اٹھا کے قرآن میں رکھتا ہوں، اور اوپر فرماتا ہوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو فرمایا نبی تو نبی ہے، میں تو نبی کی ناموس پہ پہرا دینے والے پرندے کا ذکر بھی قیامت تک ختم نہیں ہونے دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نعرہ لانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میں کہا بڑا فائدہ ہے جی، کی دلیل ہے؟ میں کہا دلیل قرآن۔ اکھے کی میں کہ ایک حرف پڑھیے تے 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ کہ ہاں جی۔ 10 گناہ مٹ دیں؟ ہاں جی۔ 10 درجے بلند ہوندے؟ ہاں جی۔ میں کہ فائدہ ہوندہ ہے؟ اکھے ہوندہ ہے۔ تو میں کہا نبی تے نبی کے او نبیوں دے امام تے نبیوں دے امام نو بندہ صرف بہ کے ہد ہد ہی کردہ روے تو درجے بلند ہو جاتا، سمجھ آئی میں جی گیا بندہ ذرا بہ کے ہد ہد ہی کرتا رہے نا، جب قرآن دے الفاظ ہو نا درجے بلند ہو جان گے، نیکیاں ود جان گیا، گناہ گھٹ جان گے، اور جب ہد ہد کرنا رہے مرتبہ مل جان دے تو یا رسول اللہ کہنا کتنے درجے بلند ہو جان گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، انشاءاللہ مدینے جاؤ۔ اچھا پچھلے دا کوئی پروگرام مدینے کو نہیں جانا؟ اچھیا کو پھر سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس ہد ہد دی اکھ وچ بڑا کمال رکھے، وہ دی ڈیوٹی لا دیتی حضرت سلیمان پاک دے لشکر میں، پر میں اتے اتے اٹھ دیا تو ویکھ لینا پہ زمین دے اندر پانی کتھے، سمجھ نہیں آئی؟ زمین کے اوپر کی بات نہیں، زمین کے اندر کی بات ہے۔
میں نے کہا جو نبی کی ناموس پہ پہرا دے وہ تو زمین کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، تو نبیوں کا امام زمین سے باہر ان غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ توجہ نہیں فرمائی، سمجھ آئیے؟ اونچی آنکھوں پھر سبحان اللہ۔ جتنے لشکر آنے پانی کی ضرورت پڑی تو ہود تھلے لے کے آگنا زمین تے بھئی ایتھے پانی جے، ہائے 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 ایتھے پانی جے۔ میں کہا دیواراں تے ووراں تے ہود اگے نہیں حجاب بن دیاں، جنہ دیواراں دی تسی گلاں کر دیو، چھوٹی جی آنکھیں کتنا دوروں ویکھ لیندی تے کتنی بلندی تو ویکھ لیندی۔ چلو ہن ماذ آغل بصر دی آنکھ دا ایک تجلی بکھائیے دوانو۔ میرے حضور نماز پڑھا رہا ہے، پڑھانے سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا، قدم بھی اگے کیتا، سلام پھیریا صحابہ دے، حضور آج کوئی نماز میں تبدیلی آ گئی؟ فرمایا کی ہویا ہے؟ آج تسی ہاتھ اٹھا کیتا ہے، قدم اگے کیتا ہے۔ انداز رسالت یہ ہے صحابہ جب میں یہاں ہوتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ حضور کہاں تھے؟ فرمایا انی رأیت الجنہ، صحابہ تے کھڑے کھڑے میں جنت ویکھی ہے، جنت ویکھی ہے۔ جنت کتھے ہے؟ تواڈے میاں علی بنگلے چوک وچ کتھے گی؟ 7 آسمانہ تو باہر جنت، تو زمین تو لگ کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے، پھر پہلے آسمان دی مٹائی 500 سال ہے، پھر اگلے آسمان تک سفر 500 سال دا ہے، پھر وہ دی مٹائی 500 سال ہے، تو دسو کتنے کو 100 سال لگے سی ویکھ دیا؟ ہائے 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 انی رأیت الجنہ، وہ صحابہ میں جنت ویکھی ہے۔ وہ میں نے کہا جو مدینے سے نگاہ اٹھے تو جنت کو دیکھ لیتی ہے، وہ مدینے سے میاں والی بنگلے والوں کو تو دیکھ لے گی نا۔ اللہ اچھا اے جڑی ہد دا میں ذکر کر رہا سی نا، اے ہد دی ڈیوٹی سی ایک لشکر ہوتے، جلوس ہوتے، سبحان اللہ۔ وہ جلوس حضرت سلیمان دا سی، تو او دی قیادت حضرت سلیمان کر رہا سی، تو جلوس چلدا چلدا نا مدینہ شریف آ گیا۔ کتے آ گیا؟ مدینہ شریف۔ وہ تے آگو نا ڈیرہ لائے تو حضرت سلیمان نے تقریر شروع کی تھی، خطاب شروع کرتے فرمانے ہاذا دار الحجرت، وہ غلاموں دار الحجرت جے پوچھا کیدا؟ فرمایا جڑا آخری زمانے نبی آئے گا۔ توجہ فرماؤ، چلتے چلتے پھر اگے آ گیا مکہ شریف، فرمایا ہن لنگر بھی پکاؤ۔ اوئے ہوئے 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 او سنیو، پتہ نہیں کتنے تسی بولنے سبحان اللہ۔ فرمایا ہن خطاب شروع ہونے تے بڑے لنگر پکاؤ۔ کتنا کو لنگر ہے؟ آئے ساڑھے ویران بھی پکایا ہونا ہے، 5-7 ڈیگاں پکا لی ہونگی ہیں، 10 پکا لی ہونگی ہیں، بڑا اللہ دا فضل ہے نا، شکر ہے۔ تو جیڑا حضرت سلیمان پاک لنگر پکایا ہے، آج وہ 10 کیٹا وڈا لنگر سی۔ توجہ ہے جے؟ آدھیں صرف سنی پکانتے، توجہ کرو۔ یہ تفسیر صحابی میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، لکھے میں جتنے جہڑے حضرت سلیمان پاک رہے نا مکہ شریف، آدن بھائی یا جانور نیڑے کرو، انہاں ذبح کرو، پکائیے۔ حضور کتنے کے نیڑے کریے؟ فرمایا 5,000 اٹھا کرو نا۔ 5,000 اگر کرو ذبح کریے، ہو گیا سونے بڑے؟ فرمایا نہیں 5,000 بچے بھی، 5,000 بچے تو سنی کتنی اچھے، تو سبحان اللہ چوکیا خود رہا ہاتھ ہے کوئی، 5,000 بچے بھی ہو گئے سونے بڑے؟ فرمایا نہیں نال تھوڑے جا مٹن پلاؤ بھی ہونا چاہیے۔ حضور کی کریے؟ فرمایا 20,000 بکرے، ایڈا وڈا لنگر کھانا، 5,000 اٹھ، 5,000 بچے، 20,000 بکرے، لنگر باگے۔ ہون حضرت سلیمان دا خطاب جاری ہونے لگا، سبحان اللہ آکھو، ہاتھ چوکی آکھو سبحان اللہ۔ تو جو کری ذرا میں ایک جملے میں سارا خطاب خلاصہ عرض کر دیں گا، خطاب لمبا ہے۔ جب کٹھ ہو گیا فرمایا ان ھذا المکان، جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ حضور ہم نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان دا خطاب سن کے نا جڑا نہیں بول لگا تو اٹھ کے گھاٹ ٹور جائے۔ ایتھے دنیا نہیں بولنا تو پتہ نہیں کتنے بولنا تسی۔ جو میں زیادہ ہونا ہے وہ جنہوں نے ذکر دی میں فرض جا کے بیٹھے ہو، آج تسی بولو کر لو بولو۔ ہاتھوں کیا خود سبحان اللہ۔ لنگر بھاگ گیا، 5,000 اٹھ بھاگ گئے، 5,000 بچے بھاگ گئے، 20,000 بکرے بھاگ گئے، قوم اکٹھی ہو گئی۔ فرمایا ان ھذا المکان یخرج
मिन्हु नबियुन नबियुन सिफतुहु कज़ा व कज़ा इन्नहु सय्यदुल अंबिया इन्नहु सय्यदुल अंबिया। लुत्फ लो ना एक के भैया सी आखिए साडे नबी नबियां दे सरदार नो एक के कोई नबी अपनी उम्मतियां ना कि ओ मेरे उम्मतियो मैं ते नबियां जी ओ साडे भी सरदार जी। हाय 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 तवज्जो ले अजे एक जुमला आगे रहना जी इस तो बाद तुसी नारा मारना मैं अरबी पढ़नी तर्जुमा तो ना पे समझ आ जाना है। सैयदुल अंबिया तो के एक और जुमला भी है सुन्नी दो जुमले ते ठर जाणगे ते मुनकर सारे सड़ जाणगे। तवज्जो करी जरा सुनियन ते ठंड बह जाएगी ते मुनकरन ठंड बह जाएगी। हाथों क्या खुद सुभान अल्लाह। इन हाज़िल मकानो यखरुजु मिन्हु नबियुन नबियुन सिफतुहु कज़ा व कज़ा इन्नहु सय्यदुल अंबिया व खातमुन नबिय्यीन। उस वक्त भी वेखो खातमुन नबिय्यीन पूछया गुलामा हुजूर भाई साडे ते उन्हां दे आउण विच कितना को वक्फा है। फरमाया 1000 साल बाद आउणगे। मैं कहा ये इल्म हजरत सुलेमान दा है कि इत्थे पैदा होंगे इत्थे हिजरत करनगे 1000 साल बाद होंगे। पता चलिया अगो हजरत सुलेमान ने एक दुआ भी दी है किना नू फरमाया सुन्नियां नू दुआ दी है को की फरमाया उस उम्मत नू मुबारक होवे जेड़े उम्मत उन्हां दा कलमा पढ़ेगी। 1000 साल पहलो मुबारक दे दी थी ते 1500 साल ये ला लो तो 2500 साल से हो गया फिर मोटा मोटा अंदाजा लाइए कितने पुरानी मुबारक है भाई सोने का कलमा पढ़ने वाले हो तुहानू मुबारक है सुनियन मुबारक देने वास्ते इतना लंगर पकाया सी ओए होए होए को नहीं समझे तुसी हैं इतना लंगर पका के ते फिर फरमाया मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वाले हो तुहानू मुबारक हो गए। हाय हाय 1000 साल बाद हों हजरत सुलेमान को पता है भाई 1000 साल बाद केड़ा केड़ा आएगा नबी हो के ते सैयदुल अंबिया नहीं पता भाई 1000 साल बाद मेरा उम्मती केड़ा केड़ा मिलाद मनाएगा। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। आज भी मुस्तफ़ा करीम देख रहे हैं और गुलामों पे निगाह रहमत फरमा रहे हैं। मोहब्बत ना रखो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं क्या लंगर पका के तकरीर की हज़रत सुलेमान ने फर्क इतना ही उन्हें आखे भाई आउणगे असी पका के आने भाई आ गए बदलिया तो सी गई है बाकी उतना लंगर तो सी पका ही नहीं ना सकते क्योंकि असी उम्मती हैं वो नबी ने। हाय 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 तवज्जो फरमाओ भाई गल कित्थे पहुंची सी नमाज पढ़ाने पढ़ाना सरकार इन्नी रही तो जन्नत मैं जन्नत वेखी सिर्फ वेखी नहीं तनावल तुम मिन्हा उनक़ूदन साहबा मेरा ते हाथ भी जन्नत विच पहुंच गया हाथ भी जन्नत विच पहुंच गया सी ते जन्नत दी एक दरखत दी एक टहरी दे गुच्छे से पहुंच गया ही सियाबा मैं वो तोड़िया नहीं अगर मैं तोड़ लेंदा लो अखज़तुहु लअकलतुम मिन्हु मा बक़ियत दुनिया की मतलब फरमाया अगर मैं तोड़ लेंदा सियाबा तुसी खांदे तुहाडे बेटे खांदे तुहाडे पोते खांदे पड़पोते खांदे अरबी खांदे अजमी खांदे मक्के वाले खांदे मदीने वाले खांदे कोई नहीं समझ आउंदी भी सुन्नी घरे कित्थे बैठे और मक्के वाले खांदे मदीने वाले खांदे पाकिस्तान वाले खांदे पंजाब वाले खांदे सियालकोट वाले खांदे ते मियां वाली बंगले वाले खांदे क़यामत तक गुलाम खांदे रहंदे मेरे हाथ दा गुच्छा भी खत्म ना होंदा। ना कल तुम एक गुच्छा भी खत्म ना होता हुण अजीज सी असीता दी इनकार कोई नहीं कर सकता और कोई एक मौलवी बोले उन्हें नहीं 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 हो सुन्नी गलूब बड़ा कर दिन मैं क्यों जी
ہاتھ نہیں سی جنت میں پہنچا. میں کہ اچھا وہ جنت قریب آ گئی تھی. ہائے ہائے ہائے. میں کہ ان الوہابیۃ قوم لا یعقلون. اعلیٰ حضرت نے قوم ہی ہے جنہیں عقل نہ دی تھی شاید کوئی نہیں. بھائی آ میک پہ نا ہے پہ جے ایک کہ بھائی میں میک نو اگاں ہو کے پھڑاں, ایک کہ میک آ کے حضرت صاحب کیوں تکلیف کر دو میں آپ آ جانا. ہائے ہائے اے اور کو بڑی شان نہیں. بس جنت آکھے سونے یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا, کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے, میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے, کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا. یہ دوستیوں بھی بڑی شان جے جنت چل کے آئی سی ہیں تو جنہ دا ہاتھ مدینہ تو اٹھ کے جنت جا سکتے ہیں انہیں غلامہ دی دستگیری واسطے بھی دیا سکتے ہیں نا. ہائے ہائے ہائے. دیکھو تو صحیح نگاہ نبوت کے کمال, کوئی حجاب نہیں, آسمان بھی حجاب نہ بن سکے ان کی نگاہ کے آگے. اتنا رب نے نور رکھا ہے, اتنی نگاہ کو تیز رکھا ہے. محبت رکھو ذرا سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. صحابہ کرام نے نا جدوں میں کوئی مشکل پریشانی ہوندی نا تو صحابہ حضور کو ہی ہوندے تھے. اندے سے مشکل جیٹی بھی وڈی ہے, وڈے ہی وڈے مشکل کشا بھی. حدیبیہ دے مقام جو ایک باری پانی ختم ہو گیا تے لوڑ پہ گئی پانی چاہیے ہے. انہاں کہ کی کریے, چلو جی حضور کو چلیے. سرکار کو آئے حضور پانی موک گیا. میرے آقا نے نہیں فرمایا پھر مٹکے چکو تو کدھر بھر بھر کے لے آؤ. انج فرمایا صحابہ کی چاہیے حضور پانی چاہیے, فرمایا ڈول لگا کرو. ڈول لگے کیتا سرکار نے اپنا دست مبارک اگے کیتا, جعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون. مصطفیٰ کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہو گئے. صحابہ پیتا وضو کیتا سواریاں پہ آیا. بعد جو حضرت انس دس دے پھرن صحابہ بھائی فلاں موقع تے ایک پانی موک گیا ہی سرکار نے عطا فرمایا ہے. تو کہتے پوچھا کم کنتم یوم اذن, حضرت جابر تسی اس دیہاڑے کتنے سی؟ فرمایا اے پوچھ دیو اسی کتنے سی, یہ کیوں نہیں پوچھ دے پانی کتنا سی؟ یہ پوچھتے ہو ہم کتنے تھے, یہ کیوں نہیں پوچھتے پانی کتنا تھا؟ کہتے کننا 15 میتن لا کننا میتن فی الحقفانا. ہم تو 1500 تھے, پانی اتنا تھا کہ 1 لاکھ بھی ہوتے تو زیادہ ہو جاتا. بریلی دا تاجدارہ دا انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت ایک نما انداز دیتا ہے, پر میں ٹھیک ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, لیکن آج نہیں تھی کرو واہ واہ. ہائے ہائے ہائے. 18 جمع سنیے دوڑے تو بھی واہ واہ, دوڑی سبحان اللہ تو بھی واہ واہ, دوڑے ہاتھاں تو بھی واہ واہ, جڑے اٹھتے ہی نہیں پہ ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت. ہاتھ کو پنجا کہتے ہیں نا, پنجاب رحمت کی ندیاں کہتے ہیں جاری ہیں واہ واہ. اس طرف روزے کی جالی, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی کیاری, پیاری پیاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے, قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. حضور دی شانہ واہ واہ, آنکھوں واہ واہ, ایک باری واہ واہ آنکھوں تو صحیح, آخر تک واہ واہ. میرے آقا دی شان واہ واہ, اینج نہیں بھائی, گاج کی آنکھوں واہ واہ. میرے آقا دی شان واہ واہ, سونے دی یان واہ واہ, میرے آقا دا میلاد واہ واہ, اور سونے دی میراج واہ واہ, اور میرے آقا دی ابو بکر واہ واہ, اور حضرت عمر بھی واہ واہ, اور سونے دا عثمان بھی واہ واہ, اور علی مشکل کشا بھی واہ واہ, اور ہر سنی غلام بھی واہ واہ. واہ واہ بھائی واہ واہ. ہائے 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 ہائے. اس پانی دی شان تے عظمت کی ہے. پانی بڑے بڑے دنیا میں زم بھی ایک پانی ہے. میرے حضور نے فرمایا زم پین تو پہلو جڑی نیت کرو گے پوری ہو جائے گی. زم بچے کمال رکھے رب نے شان رکھی ہے, جڑی نیت بھی کرو گے زم پین تو پہلا اور نیت تہاڈی پوری ہو جائے گی. پر زم کی ہے توجہ کرو, اور زم وہ پانی ہے جڑا حضرت اسماعیل دی ایڑی تھلیوں نکلے ہے, تے حدیبیہ دے مقام چ وہ پانی ہے جڑا مصطفیٰ دی ایڑی تھلیوں نہیں نکلا, یہ دلہ علیہ ہاتھ وچوں نکلے آ جائے.
मुल्ला अली कारी को सवाल उठिया भाई हुण दसो पानी अफजल विचों केड़ा है? और ज़ालिकल मा हुआ अफदल मिन जिनसिल मा। बड़े बड़े पानी ना ज़मज़म ही बड़ी शान वाला है, पर जेड़े सरकार दे हथों निकले जो ना एदी मिसाल कोई नहीं। ज़ालिकल मा हुआ अफदल मिन जिनसिल मा। जितने भी पानी है दुनिया में ये सबसे आला है, सबसे अफजल है। तुसी आज 15 सदी बाद हदीस सुन के एडे खुश हो तो जिन सहाबा ने वो पिया होगा कितना लुत्फ लिया होगा, ना जाने वो मीठा कितना, ना जाने खुशबूदार कितना। हाय हाय। मेरे हुजूर चाहते तो जमीन को इशारा करते चश्मा जारी हो जाता, चाहते तो बादल को इशारा करते वो आ जाता। फरमाया नहीं, आज अपने हाथों पे आना है। हाय हाय। जेड़े आज ना कुछ नहीं देंदे, फरमाया आज असी अपने हथों देना है। ते इन्हां गुलामां दी किस्मत जागेगी ते बड़ा मुकद्दर होएगा ते हशर दा दिन होएगा ते सरकार के हाथों से जाम मिलेंगे। और मुकद्दर तो उन सहाबा का है और हशर में तो पिएंगे ही पिएंगे। आज हुदैबिया में भी मुस्तफा के हाथों से पिएंगे। आज भी तो सरकार दे ना ज़ाहरी तौर ते पर्दा फरमान तो बाद फिर एक दिहाड़े पानी की लोड़ पै गई ना, मदीने कहत पै गया, कहतन शदीदन। कोई सब्जा नहीं उगता, पानी मुक गया, जानवर भूखे प्यासे कमज़ोर हो गए। सहाबा मशवरा किया की करिए, उन्हें आखे चलो भाई अम्मी आयशा को जाने, क्योंकि मोमनन परेशानी बन जाए तो पहले माँ को ही जाने। को नहीं समझ आई मैं की भाई मोमना कोई मशवरा भी करना हो तो मोमना नहीं कर देना। अम्मी आयशा को लाई तो जो करी जुमला आवाज ना उड़ा दे, अम्मी जी पानी खत्म हो गया, बारिश कोई नहीं होती, सब्जा उगता कोई नहीं, अनाज है कोई नहीं, जानवर भूखे थे प्यासे मर रहे हैं। अब मेरे करीम रसूल दे सहाबा पानी चाहिए जी, जी अम्मी पानी चाहिए। फरमाया जो तो पहले चाहिए होंदा सी ते की करते सो, असी हुजूर को जांदे सी। फरमाया आज भी जाओ। हाय 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 हाय। कौन ही सुनिए तो समझ आई मैं की किया। पानी चाहिए जे ते आज भी जाओ, अम्मी आयशा होते जाके मांगिए। फरमाया मांगने की लोड़ नहीं, सिर्फ जाओ। हाय हाय हाय। हदीस के जुमले सुनो जरा। अम्मी आयशा फरमाती उन्जुरू कब्र नबी। सहाबा पानी चाहिए जी, पानी चाहिए, फिर मैं जाकर रोज़े की ज़ियारत करूं। हाय हाय हाय। ये अंदर लताफत देखो ना। अम्मी आयशा जानवर भूखे प्यासे मर रहे हैं, सहाबा गल्ला चाहिए जी चाहिए, फिर उन्जुरू कब्र नबी। पानी चाहिए उन्जुरू कब्र नबी। सहाबा प्यास बुझानी उन्जुरू कब्र नबी। की दसना चाहते जलाली साहब मैं कि अम्मी आयशा वो मैं जो जो चाहिए जे जाओ रोज़े रसूल थे। उन्जुरू कब्र नबी। पता लगा सरकार दी कब्र दी ज़ियारत दा हुक्म अम्मी आयशा ने फरमाया है। तो मोमन तो वही होंगे जिहड़ी मावां दी गल्लां मनन, जेड़ा मां दे बेफैद हो जाए। हाय हाय। नहीं तवज्जो फरमाई तुसी हैं तो उधर सोने आप बड़ा ऐलान फरमा छड़िया, लताफत लई है अंदर। मन सारा कबरी वजबत लो शिफाती। तो फरमाया छोटियां मोटियां चीज़ां की लेनियां जे, और मेरे को आओगे मेरी कब्र दे ते मैं ते जन्नत भी ला दियांगा। हाय हाय हाय। शिफात करवाऊंगा, बख्शिश हो जाएगी। मोहब्बत ना खुद सुभान अल्लाह। अच्छा वो सहाबी सी ना, उन्हें नहीं आख्या अम्मी आयशा ते शिरक नहीं हो जाएगा कब्र से जाऊं। हाय हाय हाय। इंज आख्या फौरन चल पड़े। फरमाया एक काम और भी करे आगे। अम्मी आयशा होगी, फरमाया फजलू मिन हुकूकन। उतना एक रोशनदान बनाया जागू तो कादे वास्ते। फरमाया इतने दिन हो गए ना बारिश नु भी ज़ियारत नहीं, ताई थी होंदी नहीं भाई, तो जाके रोशनदान बनाओ, मांगने की जरूरत नहीं, कब्र को चूमने बारिश खोदी आ जाएगी। हाय 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 हाय। सहाबा ने असी गैर रोशनदान बनाया, बारिश आ गई। कितनी को हुई बारिश? आदे जेड़े जानवर पढ़ो कमजोरी नाल उठ के चल नहीं सी सकते, और खा खा के ते चर्बी नाल फटना शुरू हो गए। हाय हाय। इतना कुछ होया। सहाबा उस साल दा ना ही खुशहाली वाला साल रखे हैं।
پھٹن والا سال، خوشحالی والا سال. انہوں نے زندگی مشکل آئی تے تاوی حضور کو، بعد وچ مشکل آئی تے تاوی حضور کو. تینوں غلاماں مشکل آ سکتی ہے، اوتھے نہیں جا سکتے تے ایتھے میلاد بنا کے بیٹھ جانا. فرمایا اسی دور آ نا، او تے دور نہیں، انہاں دی رحمت تے دور نہیں نا. جتھے بیٹھ کے بھی پکارو گے تے سرکار سنن گے. محبت رکھو سبحان اللہ. اور نہیں تو ہم تو سنین کام میں. میں کہ اچھا جی، کدی مرچاں کدی جھنڈیاں کدی بینر، اتنا بڑا لنگر پکا چڑھیا. میں کہ تواڈے کو لے کے پکایا؟ مرچاں لا چھڑیاں، میں کہ تانوں لائیاں؟ اسی تے اپنے مکاناں تے لائیاں تے بدل سے مصطفیٰ دی قیامت تے صرف انسان ہی خوش نہیں، ساڈے تے مکان بھی خوش نے. جھنڈیاں ہی برداشت نہیں. ساڈا اتنے نا منڈی بہودین ایک پنڈ ہے، رکن پنڈ دا، چند کا سال پہلے نا اتنے ظالمہ ملاد شریف تے جھنڈا لا کے ساڑ چھڑیا. وہ تھانے پرچہ ہو گیا. وہ تھانے دار آکھیا بھائی مولوی نیڑے آئے نا. اس کے ہاں جی. پھر میں ہونا بچے نعرے مار دیں تو بھائی سمجھ بھی ہوندی بھائی تین تکلیف ہوندی. کوئی نہیں سمجھ آئی بھائی بچے نعرے مار دینا ہوں مصطفیٰ سمجھ بھی ہوندی تکلیف ہوندی. تے مرچاں دی چلو یہ بھی سمجھ ہوندی بھائی مرچاں ہوں جی تکلیف دی ہوندی ہیں. تے ہوں جھنڈا دن کی یاد آئی. آدھا اصل جیسے جھنڈا ہلدا ہے نا ساڈا دل ہلدا ہے. ہائے ہائے میں کہتے ہیں مار کیوں نہ گیا. جھنڈے برداشت نہیں چھوٹے موٹے تو حشر دیہڑے لواء الحمد کی میں برداشت ہوئے گا. آج میرا دل ہے میں تو لواء الحمد بھی سنا ہوا. اور یہ پہلے ایک میلاد دا جھنڈا سنانا ہے. کتاب دا نام ہے رحمت للعالمین، لکھن والا قاضی سلیمان منصور پوری، ساڈا نہیں انہاں دا ہے. آدھے جدو سرکار مکے تو مدینے آ رہے ہیں کافرہ اعلان کیتا معاذ اللہ جڑا مصطفیٰ نو گرفتار کر کے لے آئے گا معاذ اللہ تے انہوں 100 ہوٹھ انعام دیتا جائے. تے حضرت برادہ اصل میں یہ کلمہ نہیں سی پڑھیا تے 70 بندے نال لے کے نا تو 100 ہوٹھ دے لالچ میں جا گئے گرفتار کرنے واسطے. اجے انہوں نے تے پتہ ہی نہیں سی نا کہ تے 100 ہوٹھ تے جس نبی نے میں گرفتار کرن چلنا یہ دی آمد تے سلیمان پاک 5000 ہوٹھ دا باقی نہیں توجہ فرمائی. تو میں 100 ہوٹھ کیے 5,000 دفعہ کر کے کھا بھی جان دے تو سونے دے گیت کاندے بھی. توجہ کرو آیا نا 70 بندے نال لے تو سرکار نہ ملاقات ہو گئی راہ وچ تے چہرے مصطفیٰ تے نگاہ پئی تے نگاہ رک گئی تے ویکھی جان. حضرت برادہ گرفتار کرنا آئے ہو کردے کیوں نہیں؟ آدم سمجھ نہیں ہوندی گرفتار کرنا آیا یا خود ہونا آ گیا. ہن کی آندے ہو آدن اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جو جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. دیکھ کے سرکار دے جلوے تے کلمہ پڑھے 70 گھوڑ سوار بھی نال ہی پڑھے. ہن سونے قافلہ مدینے جا رہے جی جا رہے 70 بندے ہون تے حضرت ابو بکر بھی ہون تے آمنہ دلال خود بھی ہوئے تے آمد مدینے میں ہوئے جلوس تے بن گیا نا. کوئی نہیں سمجھ آئے تو جھنڈے دی کمی رہ گئی. حضرت برادہ نے حضور ایک عرض ہے فرمایا بولو کی عرض ہے؟ تمنا ہے. فرمایا اسی تمنا پوریاں کرنے نہیں آئے دسو. حضور جدو آمد مدینہ میں جو ہے تو جھنڈا بھی ہونا چاہیے. جشن آمد مصطفیٰ تے جھنڈا ہونا چاہیے. میں بنا لو برادہ جھنڈا بنا لو. انہوں اس وقت کہا ساڑھے پرنٹر جھنڈے تو کوئی نہیں سی نا. اس دور دے جھنڈے دے مطابق کی سی روایت دے لفظ نے حضرت برادہ نے سیر تے اپنی پگڑی بننی گئی. سرکار فرمایا جھنڈا بنا لو تو پگڑی کھولن لگ پہ. کی کرنا جی سونے جھنڈا بنانا ہے ایڈا بڑا جھنڈا تے ہن تھلے کو ڈنڈا بھی تے چاہیے نا. آدھے ڈنڈے سے کی لوڑ سونے نیزا جی ہے کون نیزے سے اتے مان کے حضرت برادہ چاندے لہراندے پھر لگے اگے. ہن پیچھے کی رہ گئی جلوس بھی آ گیا ہے جھنڈا بھی آ گیا ہے. نہیں یہ جڑے تسی نعرے مار دیو اے تے کوئی نہیں. میں کہ قاضی سلیمان منصور پورین پوچھ حضرت برادہ اسلمی جلوس دی اگے کہ جھنڈا لہراندے جان کیا کرو مدینے والےو اوے امن دا بادشاہ آ گیا جی. امن دا بادشاہ آ گیا جی مصطفیٰ ماشاءاللہ رجوش نام مصطفیٰ مرحبا محمد کو نام مصطفیٰ چہرہ ہائے 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 سانہ دن سے آباد جھنڈے نہیں چاہے
اور میں کہا چھڑ دے اسی تے یہ ماڑے بندے ہیں تے جھنڈیاں تھلے ڈنڈے دیتے ہیں نا جے پورا اس طریقے تے آئیے تو نیزے چانے پہ جانا تو تین ڈنڈے ہی برداشت نہیں نیزہ برداشت کی دو نہیں تو انت سمجھ آئی گی محبت رکھو ذرا سبحان اللہ عاشر والے دیہڑے نا 11 جھنڈے ہونے 11ویں والے دے نام دے کتنے 11 ایک لواء الحمد ہے اس تو علاوہ 10 جھنڈے انہاں 10 بھی جو میں پہلے 4 پڑھاں گا تسی اجازت دیو کہ اگلے 6 پڑھاں گا نہیں تو زندگی دوبارہ کدی تسا غلطی کی تھی تو پھر پڑھاں گے آگے توجہ کرو پہلے 4 پڑھاں گا جے جو ایڈا ذوق ہویا تھی اگلے 6 بھی پڑھاں گا اس گالوں عقیدن سننا ہے لوگ سمجھن گے تو علماء سمجھن گے بلکہ اتنی گہری گل ہے علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے پھر میں قیامت والے جڑے جھنڈے ہون گے 10 تو نہ جھنڈیاں دے نام ہی ہونے جی میں سرکار دا لواء الحمد ہے نا حمد دا جھنڈا ان جو نہ 10 دے نام ہی ہونے تے 10 دے نام ہی ہونے 10 دے نام ہی ہونے انہاں 10 وچوں پہلے 4 ہونے جے سمجھ کو نہیں آئی نہ کی کیا ہے پہلو تے 10 ہونے جے جنہاں نشرہ مبشرہ کیا جاتا ہے انہاں وچوں پہلے 4 ہونے جنہاں حق 4 یار کیا جاتا ہے توجہ کرو ذرا 10 جھنڈے ہونے نہیں پہلے 4 پڑھن لگا علامہ اسماعیل حقی دسے جی ذرا پہلے جھنڈے دا نا کی ہے پہلا تے صداقت دے ہائے 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 نہیں بولے یار چلو نہیں پڑھتے تو اڈا موڈ ہی نہیں یار نہیں اچھی اچھی خدا سبحان اللہ پہلا جھنڈا آدم صداقت ہے دوسرا عدالت ہے تیسرا سخاوت ہے چوتھا جھنڈا شہادت ہے رکو جنہاں جھنڈا نبی دے برداشت نہیں او صدیق دا کہ میں برداشت کر رہا تے جنہاں قبلہ صدیق خود دی برداشت نہیں تو نہ صدیق دا جھنڈا برداشت کی بھی ہوئے گا تو سیاہ کو کہ جلالی صاحب کی دسنا چاہتے ہو میں کہ جھنڈا حضرت ابو بکر دی ہاتھ میں چوہے تاہم ہی تھلے سننی ہونگے جھنڈا حضرت عمر دی ہاتھ میں چوہے تے تاہم تھلے سننی ہونگے عثمان دی ہاتھ میں چوہے تے پھر بھی سننی ہونگے مولا علی دی ہاتھ میں چوہے تے پھر بھی سننی ہونگے تے چارے یار جدو لہران گے تے سننی تھلے مسکران گے تے دشمن کی تھے مار جان گے اگلے ان پڑھا چھے اگلے چھے پڑھا آنکھوں میں سبحان اللہ پہلا جھنڈا حضرت ابو بکر دے ہاتھ میں چوہے گا کل صدیق تحت لوائی قیامت تک ہر صدیق حضرت صدیق اکبر دے جھنڈے دے تھلے ہوئے گا کل عادل تحت لوائی قیامت تک ہر عادل حضرت عمر دے جھنڈے دے تھلے ہوئے گا کل سخی تحت لوائی قیامت تک ہر سخی حضرت عثمان دے جھنڈے دے تھلے ہوئے گا کل شہید تحت لوائی قیامت تک ہر شہید مولا علی دے جھنڈے تھلے ہوئے گا اچھا جی ادن کل فقیہ تحت لوائی معاذ بن جبل قیامت تک ہر فقیہ حضرت معاذ دے جھنڈے سے تھلے ہوئے گا ہر زاہد حضرت ابو ذر دے جھنڈے سے تھلے ہوئے گا ہر فقیر حضرت ابو دردہ دے جھنڈے سے تھلے ہوئے گا ہر قاضی حضرت عبی بن کعب دے جھنڈے سے تھلے ہوئے گا وَكُلُّ مُعَزِّنٍ تحت لوائی بلال قیامت تک ہر معزن حضرت بلال دے جھنڈے دے تھلے ہوئے گا سنیوں 9 جھنڈے ہو گئے جے 10واں رہ گیا جے تے خوش نصیب اٹھ کے نعرہ مارے نصیب آرے جواب دے میں جھنڈے دا ترجمہ نہیں کرنا عربی کرنا گا ہر بندہ سمجھ آئے گا 10واں جھنڈا کیا ہوئے گا کل مقتول ظلمن تحت لوائی حسین ابن علی اتنی بڑی اتنی پیاری حدیث سنائی اس طرح سے جوش نہ بولو نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نا عشرہ دیارے جلوس آئے گا جنتی اونٹنیاں ہوتے ایک جلوس ہوئے گا جنتی سواریاں تے جلوس آئے گا توجہ ہے گاڑی سنو نا ہونے تے محول بنے آج تقریر تے ہونے میں شروع کرنے سے دل کر رہے ہیں اچھا خدا سبحان اللہ
جلوس آئے گا، آگے آگے ایک امام صاحب ہوں گے، پیچھے پیچھے مقتدی ہوں گے۔ توجہ کرنا، ابن اساکر سے پڑھ رہا ہوں۔ بندے اپنے اپنے حسابوں کتاب چو پھنسے ہوئے، کوئی گول سرات تے ٹنگے کھڑے، کوئی حوض کوثر دے، کسی دا نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ، کسی دا کھبے ہاتھ وچ، سارے پریشان ہو۔ اچانک جلوس آئے گا تو جلوس والے اذان دیندے ہوں گے، اچانک سارا نقشے بدل جائے گا۔ ایک سائڈ تو جلوس آئے گا، بازی اللہ اکبر اللہ اکبر، اے کون آ گئے، ہائے ہائے ہائے، اے کون ہو؟ فرمایا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، اور مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے۔ یہ امت محمدی کے مؤذن آ رہے ہیں، توجہ ہے۔ اے اگے اگے امامت کون کر رہے؟ فرمایا سید المؤذنین، اے حضرت بلال نو۔ لائے وہ جملہ جے صرف علماء سمجھن گے، عوام سمجھ جان دے میں نہ کیا بات ہے، ہو سکے سونے تے سہاگا ہو جائے گا، لیکن اگر علماء سمجھ گئے تو چپ رہن گے تو میں نے خبر دیوں دیواروں تک دکھ ہوئے گا۔ اے اگے اگے کون نو؟ اے حضرت بلال نو۔ اے امامت کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی امامت کر رہے ہیں۔ کون نو؟ حضرت بلال نو۔ قبلہ توجہ، حضرت بلال کون نو؟ حضرت عمر بن بلال حسنتم من حسنات ابی بکر، بلال تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ میں کہ واہ یارے گار تیری عظمتہ تو صدقے جاواں، تیری دیکھ کے ایک نیکی بھی امامت کر دی، تیری دیکھ کے ایک نیکی امامت کر دی ہے۔ حدیث لفظ نو پوچھن گے کون ہو؟ آقا جائے امت محمدی دے مؤذن ہو، کی مطلب ہے؟ وہ فرمایا مسجد نبوی دا مؤذن آ گیا ہے، وہ گھبراندے کیوں ہو جائے امام نے تے ہونا ہے۔ ابھی تو مؤذن آیا ہے، ابھی تو مؤذن آیا ہے، اللہ تر خوش رکھے۔ توجہ تے کرو نا، جنہ صحابہ حضور دی عظمت دے جھنڈے لائے، کدی بدر میں جا کے، کدی احد میں جا کے، کدی خندق میں جا کے، کدی خیبر میں جا کے، کدی کربلا میں جا کے، آج رب دی عظمتاں دے شانہ دیکھو، فرمایا تسی میرے حبیب دیا عظمتاں دے جھنڈے لائے نے، آج جشن لے دیارے میں حبیب دے صحابہ دی عظمتاں دے جھنڈے لا چھڑے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح قلم تیرے۔ اجے میں حضور کو جڑا لواء الحمد ہونا وہ پڑھنا ہے، باقی دس تسی سن لین۔ ایک حدیث میں چاہتا ہے حضرت عمر دے ہاتھ میں 70,000 لواء، 70,000 جھنڈے ہونے، 70,000 جھنڈے۔ ہون میں پڑھ لگا جے لواء الحمد، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ میرے حضور کو پوچھے گا، سرکار نے فرمایا بھائی لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوئے گا، تو حضرت آدم پاک تو لگ کے آخری انسان تک ساری اولاد آدم میرے جھنڈے دے تھلے ہوئے گے، سارے نبی بھی میرے جھنڈے دے تھلے ہوں گے۔ پوچھے حضور وہ جھنڈا کیویں نہ ہوئے گا؟ سادہ ہی ہوئے گا؟ فرمایا نہیں، پرنٹر ہوئے گا، وہ جھنڈا پرنٹر ہوئے گا۔ میرے جھنڈے دے 3 حصے ہوں گے، لہو ثلاث شقاقین، 3 حصے، ایک حصہ ایڈا وڈا زمین تو لگ کے تے آسمان تک، زمین تو لگ کے 3 حصے ایڈے ایڈے وڈے ہوں گے۔ پہلے حصے تے لکھے ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم و فاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ بھی لکھی ہوئے گی۔ دوسرے حصے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیسرا حصہ بھی اوڈا ہی وڈا ہوئے گا، اوہ کی لکھیا ہوئے گا؟ سنیو ایک بار سبحان اللہ آکھو، توجہ کرے کی لکھیا ہوئے گا؟ جھنڈا ہوئے گا، بلے تو لکھیا کی ہوئے گا؟ آج بندے آدم سرکار اپنا لواء الحمد مولا علی نتا کرن گے، میں کہ بالکل کرن گے، اسی منن والے ہیں کدو منکر انہاں دا جھنڈا جنوں مرضی عطا فرما، مولا علی نتا کرن گے تے بھی تے دسنا اُتے کی لکھیا ہوئے گا؟ پہلے دیے 2 حصے مکمل تے تیجا حصہ آ گیا ہی، پھر میں تیسرے حصے تے لکھیا ہوئے گا ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذوالنورین، علی المرتضی، 4 دا نام لکھیا ہوئے۔ ایک دن میرے حضور مسجد نبوی جائے ہے، حضرت ابو بکر نے پڑھیا ہے، حضرت عمر نے پڑھیا ہے، سرکار نے مدثر تے مزمل علی چادر ہیں جتے لئی ہوئی، اگو مولا علی نے پڑھی ہوئی تے پیچھو حضرت عثمان نے پڑھی ہوئی تے سنی ہے یہ بولے نہیں ہیں، اگو مولا علی پڑھی تے پیچھو حضرت عثمان۔ میں کیا خوب تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب باس باس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ ابو بکر دے
تھے عمر دے تھے علی دے پیچھے عثمان تو فرمایا ہاں قضا زیابا دیکھ رہے ہو جی دیکھ رہے ہو فرمایا ہاں قضا ورب الکعبہ ندخل الجنہ اور زیابا ایسے طرح میں کالی یارانوں لے کے جنت چلا جاؤں عشر والے جڑے بھی اسی انجی ہوں گے اچھا توجہ کر عشر والے جڑے مولا علی سامنے کھلوتے نہیں تے جھنڈا پھڑے ہے ایتھے حضرت ابو بکر ایتھے عمر تے پیچھے عثمان تے سامنے علی اتنے بھی 4 یار تے تھلے بھی ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہائے 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 تیا غلام کتنے ہونگے فرمایا من احب جمیع اصحابی وتولاہم واستغفر لہم جعلہ اللہ یوم القیامت معہم فی الجنہ فرمایا جتنے ابو بکر ہونگے اتھے انہوں نے غلام ہیں جتنے عمر ہونگے اتھے غلام ہیں جتنے عثمان ہونگے اتھے غلام ہیں جتنے علی ہونگے اتھے غلام ہیں سرکار تے ابو بکر عمر عثمان علی کتنے ہونگے فرمایا میرے نال ہونگے تے غلام کتنے فرمایا انہوں نے نال پہلو سے جھنڈے دے نظارے لین کے اگے آ جائے گا حوض کوثر جلوس تو بعد اگے سبیل شروع ہو جائے گی ہائے 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 سنیو سمجھ نہیں آئی حوض کوثر فرمایا میرے حوض کوثر سے جڑا ایک باری جام پی لے گا ان پھر کدی پیاس نہیں لگے گی تو سونیا پیوے گا کون ان بولے گا تو پیوے گا نہیں تو نہیں پیوے گا توجہ کر ذرا اونچی آہ سبحان اللہ فرمایا میرے حوض کوثر دے 4 کونے ہوں گے کتنے 4 نکراں 4 کونے ہوں گے الرکن الاول فی ید ابی بکر پہلے کونے دے حضرت ابو بکر کھڑے ہوں گے والرکن الثانی فی ید عمر دوسرے کونے دے حضرت عمر کھڑے ہوں گے والرکن الثالث فی ید عثمان تیسرے کونے دے حضرت عثمان ہوں گے والرکن الرابع فی ید علی چوتھے کونے دے مولا علی ہوں گے توجہ کری فرمایا من احب ابا بکر جڑا بندہ حضرت ابو بکر نہ پیار کرے اور حضرت عمر نہ کرے لا یسکی ہی ابو بکر وہ حضرت ابو بکر نہیں پلان گے نہیں تو سمجھ آئی میں کیا کہ من کانا محبا لی علی مبغضا لی عثمان تے جڑا علی علی تے کرے عثمان نہ کرے لا یسکی ہی علی دونوں علی بھی جام نہیں پلان گے تو آنکھوں کے جلالی صاحب کی دسنا چاہتے ہو میں کہ جام حضرت ابو بکر دی ہاتھ میں چوئے گا تاوی سنی پین گے کیونکہ انہوں نے دل جو کسی دے بغض نہیں نا یہ تے پیار کر دینا چون یاران دی محبت دا کاروبار کر دینا تے عشق دا بڑا بڑا معیار کر دینا دیکھو تے صحیح تائیں تے انہوں دا بیڑا پار کر دینا ہائے ہائے محبت جڑا کرے گا حضرت ابو بکر نال عمر نال نہیں کرے گا تو ابو بکر نہیں پلان گے آ گیا مثال دے طور سے ابو بکر سونے جام دے فرمایا عمر دے بارے کی خیال نہیں ہو نہ فرمایا دفع ہو جا پھر کوئی جام شام نہیں دوجہ ہے علی علی کرتا فرمایا ہاں کی گل ہے سونے آج پیاس بڑی بے نو سوار نیزے سورج تانبے دی میں تھوڑا جا جام تے دیو فرمایا نبی دی صحابہ دے بارے کی خیال او ویکھو نا جو نہ پھر تواڈے نال جنگاں وچ کی فرمایا چل باندر ہو پر دفع ہو جا پیچھے سنی غلام جھکے جان گے سونے جام فرمایا ابو بکر دے فرمایا کی پوچھ دیو نعرہ تحقیق حق جان ہائے 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 آجی سے سونے چاراں دے غلام ابو بکر رکھن گے ادھر آ میرے کولوں بھی علی آکھن گے ادھر آ میرے کولوں بھی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ تعالیٰ خوش رکھے تو میں نے حکم ہویا سی آ کرتے حلوہ بھی سنا بیا ہے ہائے ہائے ایڈی آئی سب سبحان لگے میں سنا آج کی لنگر پکایا جائے بریانی مکھی میرا خیال نہ جی بریانی پکی ہے نا وہ دے جی مرچاں ہونی ہیں مرچاں دی سارے جھگڑے سنی مرچاں بڑیاں لاندے ہیں میں کہ ویکھ لو مرچاں دی کرامت اسی تے ایتھے لائیاں پتہ نہیں کتھے کتھے لگن ڈئی ہائے 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 نہیں تو سمجھ آئی ہیں تے جے پکیا ہوئے حلوہ سنی حلوے بڑے کھاندے مکیا ہو ساڈا نصیب ہے تسی سڑیا کرو امی عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں کان رسول اللہ یحب الحلوہ والعسل فرمایا آقان تے حلوہ اور شہد پسندی بہت ہیں حضرت انس حضرت میری امی پکایا حلوہ الہ سامن و تامرن واقعتن سوجی بھی پائی کھجوراں بھی پائیاں گھی بھی پایا یقیناً مٹھا تے ہوئے گا پاک نے ایک پیالے رکھیا تے پیالے رکھ کے فر اذهب بهذا الى رسول اللہ
انس پترا جا حلوا اللہ دے نبی نے دے آج بھی ساڑیاں ماما بہنا گھر میں کوئی شے پکانی ہے پلیٹ چ پا کے آدھی نہیں جا پترا قاری صاحب نو دے تو سنیا وہ ادا کتوں لئیے میں کہ بھی صحابہ کو لے لئی آدھن میں حلوہ چکی حضور دی بار گزگار آ میری امی حلوہ پیش کیتا قبول فرما دا ہو جانا بیٹھا رکھ ادو لی فلانن و فلانن و فلانن و فلانن و فلانن ایتھے رکھ جا فلان بھی بلا لیا فلان بھی بلا لیا فلان بھی بلا لیا لیکن سرکار نہ لیں دے تو فرماندے رکھو میری ابو بکر نو بلا ایتھے رکھ میرے عمر نو بلا عثمان نو بلا علی نو بلا سونیا جماعت دا ٹائم ہے فرمایا نہیں سونیا جہاد دے جانے فرمایا نہیں بلا کے لیا جلوہ کھوانے آدھن میں بلا کے لے آندہ تے 300 صحابہ کتنے حلوہ کتنا ایک پیالہ سرکار نے اپنا دست مبارک اٹھایا پیالے دے اتے رکھے تکلم بما شاء اللہ اتے پھر ختم ہی پڑے ہوئے 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 حلوی برداشت نہیں سے تو ختم ہی آگے وہ بڑے جڑا اللہ نے چاہا جڑی اللہ دی مرضی سی وہ بڑے پر میں دادا بیلی آؤ بھئی اپنے کو کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ چیک کی نہ کرے راج راج کے کھاؤ حضرت انس آدھے دا سے ابھی آئے انہاں کھاتا چلے گئے اگلے دا آگے انہاں کھاتا چلے گئے اگلے آگے انہاں کھاتا چلے گئے اگلے آگے انہاں کھاتا سارے سے ابھی کھا گئے سارے ہی کھا گئے کی مطلب سارا ہی کھا گئے تو بچوں نے فرمائی تو سنے گو آدھیں کہ تو سارے کھا گئے نا فرمائی رفا یا انس انس ان چوک تبرک گار بھی تلے توجہ فرماؤ نظر آپ کھادا سے ابن کھویا ہون چک کو دے گھر لے جاؤ حضرت انس آدھیں جدو میں پیالہ چکے نا تو سنیا ہاتھ بھی چکے پھر جدو میں پیالہ چکیا ما آدری ہی نہ وداتو کھانا اکثرہ ہم ہی نہ رفاتو آدم سمجھ نہیں آندی جدو لیا کے رکھیا سی وہ دو زیادہ سی کیا ہون زیادہ ہو گیا کیا بات ہے ساندہ دن سی آپ آتے دیکھا نہیں سی پکائیاں میں کیا ہوتے پیالہ ختم ہوئے گا تے دیکھ دی لوڑ پہ گی نا وہاں تو پیالہ ہی کافی ہے بخاری مسلم کا حوالہ ہی کافی ہے او میاں علی او حلوہ بھی ہوئے اتے سرکار دا جلوہ بھی ہوئے تو سنی سبحان اللہ نہیں آکھن گے پتہ نہیں کی آکھن گے آئی تو سن کے ایڈے خوش ہو تو جنہوں نے وہ کھایا ہوگا کتنا لطف پایا ہوگا حضرت انس حضرت جڑا میں آندہ ہے تو رکھیا بھی میں چکیا بھی میں وہ جڑا 300 کھا گئے نے وہ کتھوں آیا سی مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ خوش رکھے سلامت رکھے بڑی دیر ہوگی بڑا